ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ خواتین کو حقیقی تعصب کا سامنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کا کردار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس پیش رفت کی وجہ سے اس صنعت میں صنف سے متعلق مسائل بھی اجاگر ہوئے ہیں۔ اونوکو نامی ایپ کی بانی مارگریٹ زیبلوکا کا ماننا ہے کہ خواتین کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے میں آج سے بہتر دور پہلے کبھی نہیں رہا۔ انہوں نے بچوں کی پرورش میں والدین کی مدد کے لیے اپنی ایپ اونوکو 2020 میں بنائی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کی نسبت اب خواتین کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کافی زیادہ سپورٹ حاصل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر منعقد کی جانے والی ٹیکنالوجی کانفرنس ویب سمٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں شائع ہونے والے سروے کے ان نتائج کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے جن کے مطابق 70% خواتین کو اپنی صنف کے باعث خود کو پیشہ ورانہ طور پر اہل ثابت کرنے کے لیے مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سروے 2020 میں کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کا کردار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس پیش رفت کی وجہ سے اس صنعت میں صنف سے متعلق مسائل بھی اجاگر ہوئے ہیں۔ اسٹارٹ اپس کمپنیوں کا ڈیٹا فراہم کرنے والے پلیٹ فارم کرنچ بیس کے مطابق 2019 میں شروع کی گئی اسٹارٹ اپس میں تقریباً 20% کے بانیوں میں کم از کم ایک خاتون شامل تھی، جبکہ ایک دہائی قبل یہ شرح صرف 10% تھی۔ لیکن پھر بھی 2021 میں یورپ میں صرف 2% وینچر کیپٹل ایسی کمپنیوں کو دیا گیا جو صرف خواتین پر مشتمل تھی۔ یہ شرح 2020 میں صرف خواتین پر مشتمل اسٹارٹ اپس کو ملنے والے وینچر کیپٹل سے بھی 1% کم تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پلیٹ فارم بگن اے آئی کے بانی ریما الشیخ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں صنفی تفریق ایک حقیقت ہے۔ DW سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں اس کی پردہ داری نہیں کروں گی، یہ مسئلہ بہت سادہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تبدیل ہونے کو کہیں گے اور وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ریما کی کمپنی بگن اے آئی کو حال ہی میں $1 ملین کی فنڈنگ ملی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اکثر سرمایہ کاروں کی سوچ بھی صنفی تفریق سے ماورا نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ لوگ صرف صنفی تعصب پر مبنی دقیانوسی تصورات رکھتے ہیں، چنانچہ جب وہ فنڈ جمع کرنے کی کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ سرمایہ کار وہاں کسی خاتون ٹیکنالوجسٹ کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، مرد اور خواتین میں فرق تیزی سے مٹ رہا ہے۔ مارگریٹ کا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ اپنی ایپ اونوکو کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جوان ہے، یہ عورت ہے اور اس نے والدین کے لیے ایک موبائل کمپنی کا آغاز کیا ہے، تو شاید اس کا ٹیکنالوجی میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مارگریٹ اور ریما دونوں کا ہی کہنا ہے کہ خواتین کے ٹیکنالوجی کے شعبے میں پشت پناہی کرنے کا طریقہ ان کی صنف پر سے توجہ ہٹا کر ان کے کام پر مرکوز کرنا ہے۔ اس حوالے سے مارگریٹ کہتی ہے، میں ایک خاتون ہوں اور ایک کمپنی کی بانی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے صرف ایک بانی کے طور پر دیکھا جائے، اور میں چاہوں گی کہ میں اس بات پر توجہ دوں کہ مردوں کو یہ مسئلہ بہتر طریقے سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔